بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بانت سعاد کا شعر نمبر 26۔ انواع فی حرتیہا للبصیر بہا عتق مبین وفی الخدین تسہیل۔ انواع صفت ہے، اس کا موصوف ناقۃ محذوف ہے۔ انواع کے معنی ہیں کبڑی ناک والی اونٹنی جس کی ناک ٹیڑھی ہو۔ حرتیہا، حرتان کے معنی ہیں کان، تو حرتیہا حرتین تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تثنیہ کا نون۔ للبصیر بہا، بصیر کے معنی بصیرت رکھنے والا، اور بہا میں ہا ضمیر انواع یا ناقتن کی طرف راجع ہے۔ عتق مبین، عتق کے معنی نجابت شرافت۔ خدین رخساروں، خد ان کے معنی رخسار۔ تسہیل، تسہیل ان کے معنی ہیں سہولت اور نرمی۔ اب ترجمہ سماعت کریں۔ قنواء، وہ اونٹنی ٹیڑھی ناک والی ہو، فی حرتیہا، اس کے دونوں کانوں میں، للبصیر بہا، اونٹنی کی بصیرت رکھنے والے کے لیے، اونٹنی کی جانکاری رکھنے والے کے لیے، اونٹنی کا علم اور تجربہ رکھنے والے کے لیے، عتق مبین، کھلی ہوئی نجابت و شرافت ہو۔ یعنی سعاد کو پہنچانے والی اونٹنی کی صفت یہ ہو کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہو اور اس کے دونوں کانوں میں اونٹنی کا علم اور جانکاری رکھنے والے کے لیے کھلی ہوئی شرافت ہو، نجابت ہو۔ یعنی جو بھی اونٹ کا علم رکھتا ہو، اونٹ کی بصیرت، اونٹنی کی بصیرت اور جانکاری رکھتا ہو، وہ دیکھتے ہی کان دیکھ کر کے بتا دے کہ یہ اونٹنی کس طرح سے شریف النسل ہے۔ وفی الخدین تسہیل، اور دونوں رخساروں میں نرمی اور سہولت ہو، نرمی ہو سہولت ہو اونٹنی کے دونوں رخساروں میں، تو یہ اونٹنی ان صفات کی مالک ہو۔ ایک تو یہ کہ ناک ٹیڑھی ہو، دونوں کانوں میں کھلی ہوئی شرافت ہو بصیرت رکھنے والے کے لیے، اور رخسار دونوں نرم ہوں۔ یہ تین صفتیں اس اونٹنی کی ہوں۔ اور کیا کیا صفتیں ہوں آنے والے اشعار میں بیان ہو رہے ہیں۔ تخدی علی یسرات وہی لاحقۃ زوابل مسہن الارض تحلیل۔ تخدی، خدا یخدی کے معنی ہوتے ہیں چلنا، اپنے کھروں پر چلنا۔ یسرات، ہلکے ہلکے پیر۔ ارجلن، یہ یسرات، یسرتن کے معنی ہلکا کھر، یہاں پاؤں مراد ہے، ہلکے پاؤں، یہ ایک صفت ہے۔ اور زوابلن دوسرے مصرے میں دوسری صفت ہے پیروں کی۔ زوابل زابلتن کی جمع ہے، زابلتن کہا جاتا ہے پتلے دبلے کو، تو معنی ہوگا پتلی دبلی ہلکی ٹانگوں پر چلتی ہے۔ دیکھیے تخدی، وہ اونٹنی چلتی ہو، علی یسراتن، ہلکی ٹانگوں پر، وہیا لاحقتن، اس حال میں کہ وہ پا لینا چاہتی ہو، لاحق ہو جانا چاہتی ہو، یعنی آگے جانے والی اونٹنیوں کو پا لینا چاہتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو آگے جانے والی اونٹنیوں کو پا لینا چاہتی ہو، وہ اونٹنی تو نسبتاً آگے جانے والی اونٹنیوں سے تیز دوڑنے والی ہوگی۔ زوابلن، پتلی دبلی ہو، زوابلن یسراتن کی صفت ہے، تو معنی ہوگا کہ وہ اونٹنی پتلی دبلی ہلکی ٹانگوں پر چلنے والی ہو، اس حال میں کہ وہ آگے جانے والی اونٹنیوں کو پا لینا چاہتی ہو۔ مسہن الارض، ان ٹانگوں کا، ان کھروں کا چھونا، مسو چھونا، مسہن ان ٹانگوں کا چھونا، الارض زمین کو، تحلیل قسم اتارنے کی طرح ہو۔ تحلیل حلل یحلل کے معنی ہے قسم اتارنا۔ قسم اتارنے کے لیے معمولی
جیسے کسی معمولی عمل کافی ہوتا ہے، جیسے قسم کھائی کہ میں اپنے بھائی کو ماروں گا، تو اب تھوڑا سا ہاتھ سے چٹکا دیا، معمولی مار دیا، تو اتنے سے قسم اتر جاتی ہے۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ جو اونٹنی سوات کو پہنچانے والی ہو، اس کے کھر زمین پر، جب وہ سرپٹ دوڑتی ہو تو اس کے کھر زمین پر پڑتے ہوں محض قسم اتارنے کی طرح، یعنی وہ اونٹنی زمین پر معمولی پیر رکھتی ہو اور فوراً ٹانگیں اٹھا کر کے دوسرے قدم کے لیے تیار ہو جاتی ہو، یعنی وہ اڑتی ہوئی چلتی ہو۔ ترجمہ پھر سے سماعت کریں۔ تخدی علی یسرات، وہ اونٹنی ہلکے ہلکے پتلے دبلے کھروں پر یا پاؤں پر چلتی ہو، اس حال میں کہ وہ آگے جانے والی اونٹنیوں کو پا لینا چاہتی ہو۔ مسہن الارض، ان پاؤں کا یا کھروں کا زمین پر پڑنا، زمین کو چھونا، تحلیل معمولی ہو قسم اتارنے کی طرح۔ شعر نمبر 28۔ سمر العجایات یترکن الحصا زیمن لم یقہن رؤوس العکم تنعیل۔ سمر اسمر کی جمع ہے، اسمر کہا جاتا ہے مائل ب سیاہی کو، اور عجایات کھروں کو، ٹاپوں کو کہا جاتا ہے۔ تو سمر العجایات یعنی اسم اضافت الصفت الی الموصوف کی ترکیب ہے، تو معنی ہوگا کہ سیاہی مائل ٹاپوں، سیاہی مائل کھر، یترکنا چھوڑ دیتے ہوں، الحصا حصا پتھروں کو، زیمن متفرق کر کے، یعنی جو اونٹنی تیز دوڑتی ہے تو اس کے کھر اتنے تیز چلتے ہیں کہ کنکر پتھر سب کے سب بکھرتے ہوئے اور ادھر ادھر چھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، سمر العجایات مائل بسیاہی پاؤں، مائل بسیاہی کھر، یترکن الحصا، یا یوں ترجمہ کریں کہ اونٹنی کے مائل بسیاہی کھر اور ٹاپ پتھروں کو متفرق کر کے چھوڑتے ہیں، بکھیر کر چھوڑتے ہیں۔ لم یقہن، جنہیں نہیں بچاتی، رؤوس العکم، ٹیلوں کے سیروں کی تکلیف سے، تنعیل نال بندی، یعنی ان کھروں پر نال بندی بھی کر دی جائے تو یہ نال بندی ٹیلوں اور پتھروں کی تکلیف سے ان کھروں کو نہیں بچاتی ہے۔ مطلب اتنی تیز اور سرپٹ دوڑتی ہے وہ اونٹنی کہ کنکر پتھر سب کو کچلتے اور بکھیرتے ہوئے چلتی ہے۔ اب آنے والے اشعار میں دو حالتوں کو تشبیہ دی گئی ہے، ان دونوں حالتوں کو پہلے یوں ہی سماعت کر لیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اونٹنی جب تیز دوڑے گی تو اس کے اگلے پیر، اس کے دونوں اگلے پیر الٹیں گے پلٹیں گے تیزی کے ساتھ، یعنی تیزی کے ساتھ اس کے پیر اٹھیں گے اور زمین پر پڑیں گے، اور اب یہ اونٹنی کے اگلے دونوں پیروں کا تیزی کے ساتھ الٹنا پلٹنا، چلنے میں یعنی الٹنا پلٹنا اور رکھا جانا اور اٹھ جانا فوراً، اس کی حالت ایسی حالت میں جبکہ وہ پسینے سے سرابور ہو اور چلچلاتی دھوپ ہو، زمین پر ٹیلوں پر پہاڑیوں پر سراب چھایا ہوا ہو، اور گرگٹ جو دھوپ اور سخت گرمی کا پلا ہوا ہوتا ہے وہ بھی جل رہا ہو، اور اونٹوں کا جو خودی خاں اونٹوں کو ہانکنے والا سخت دھوپ کو دیکھ کر یہ قافلے والوں سے کہہ دے کہ تم سب کے سب آرام کرو، چلنے کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح جو ٹڈیاں ہیں اڑنے والی، جو فضا میں اڑتی رہتی ہیں، وہ مارے دھوپ کی شدت کی وجہ سے اپنے پیروں کو پتھروں پر پٹک رہی ہوں،
फड़फड़ा रही हों, तो ऐसी हालत में यानी सख्त चिलचिलाती धूप, गर्मी और पसीने, जबकि शराब ने पहाड़ियों को ढक लिया हो, लोग आराम कर रहे हों, टिड्डियां जल रही हों धूप की शिद्दत की वजह से, गिरगिट जो खुद धूप का पला हुआ होता है वो भी जल रहा हो, ऐसी हालत में ऊँटनी का सरपट दौड़ना और अपने दोनों पैरों को उलटना पलटना, ये एक हालत है। और दूसरी हालत है कि एक औरत हो जिसके बच्चे खो जाते हों या मर जाते हों, कोई बच्चा जिंदा ना रहता हो, वो औरत नौहा करने के लिए उठ खड़ी हुई हो और अपने दोनों हाथों को सीने पर जोर जोर से पीट रही हो, बड़ी तेजी के साथ पीट रही हो, और उसका जवाब देने के लिए कुछ दूसरी औरतें भी अपने हाथों को सीनों पर पटक रही हों, मार रही हों, और इतने जोर जोर से और तेजी से पीट रही हों ये सब अपने अपने सीने को, कि जिसकी वजह से इनके सीने के पास, गले के पास इनका कुर्ता फट चुका हो तेज मार की वजह से। तो ये दूसरी हालत हो गई। तो इस तरह से ऊँटनी के अगले पैरों का सख्त धूप, चिलचिलाती हुई धूप की हालत में अपने पैरों को उलटना पलटना, ये ऐसे ही है जैसे किसी लंबी कद वाली औरत का अपने दोनों हाथों को सीने पर जोर जोर से जल्दी जल्दी तेजी के साथ पीटना, अपने उस बच्चे के गम में जो के मर गया हो, और उसका जवाब दे रही हों ऐसी औरतें कि जिनके बच्चे मर जाते हों, जिंदा ना बचते हों। तो यहाँ ऊँटनी के अगले पैरों का सरपट दौड़ने की वजह से उलटने पलटने को तशबीह दी गई है एक ऐसी औरत के बाजुओं के सीने पर पड़ने से, तेजी के साथ पड़ने से, जिस औरत के बच्चे मर जाते हों और जिसका जवाब दूसरी औरतें, नौहा करने वाली औरतें दे रही हों। देखें, तो इस तरह से ऊँटनी के दोनों पैरों के उलटने पलटने को तशबीह दी गई है। समाप्त करें। कअन्ना औबा ज़िराइहा वक़द अरक़त, कअन्ना ऐसा लगता है कि, या कअन्ना गोया के, औबा ज़िराइहा, औब के माने हैं उलटना पलटना, ज़िरा के माने हैं बाजू, गोया के ऊँटनी के दोनों बाजुओं का उलटना पलटना, ज़िरा आईने था, नून इजाफत की वजह से गिर गया। गोया के ऊँटनी के दोनों बाजुओं यानी अगले पैरों का उलटना पलटना। अब किस हालत में? वक़द अरक़त, इस हाल में कि वो पसीने से आलूदा हो। वक़द तलफ़्फ़ा बिलक़ूरे, और पहाड़ियों को ढांप लिया हो, अल असाकिलो, शराबों ने। उसकूल की जमा असाकिल, इसके माने है शराब। धूप में, चिलचिलाती धूप में रेत पानी की तरह मालूम होती हैं, उसे शराब कहा जाता है। और बिलक़ूरे क़ारतुन की जमा है, क़ारतुन कहते हैं टीलों को। वक़द तलफ़्फ़ा, तलफ़्फ़ा के माने ढांप लेना। वक़द तलफ़्फ़ा बिलक़ूरे, और पहाड़ियों को, टीलों को ढांप लिया हो शराब ने। ऐसी हालत में ऊँटनी के दोनों बाजुओं का उलटना पलटना। अभी और हालतें बयान हो रही हैं। यौमन, ऐसे दिन में, यानी ऊँटनी के दोनों बाजुओं का उलटना पलटना, सरपट दौड़ने में, ऐसे दिन में यज़ल्लो बिहिल हिरबाओ मुस्तखिदन, यज़ल्लो बिही, जल्ला यज़ल्लो पहले नाक़िस है, यज़ल्लो बिही, बिही यानी फीहे, ऐसे दिन में जिसमें गिरगिट भी मुस्तखिदन जल रहा हो, यज़ल्लो मुस्तखिदन जल रहा हो। कअन्ना ज़ाहियहु, गोया के उसका खुला हुआ हिस्सा, बिशम से, धूप में, ममलूलू, तपाया हुआ हो, यानी तपाया जा रहा हो। तो ऐसी चिलचिलाती धूप के आलम में ऊँटनी के दोनों पैरों का उलटना पलटना। वक़ाल लिल कौमे हादीहिम, और वक़ाल लिल कौमे, और कौम से, काफिले वालों से कह दिया हो, हादीहिम उनके खुदी खान है। वक़द क्या कह दिया हो? मक़ूला आखिर में, दूसरे मिसरे में है क़ीलू, क़ैलूला कर लो। कौम के हादी खाने, कौम के हुदी खाने यानी काफिले बान ने काफिले वालों से कह दिया हो, क़ीलू, क़ैलूला कर लो। वक़द जअलत वुर्कुल जनाद दिबे, उर्क औरक की जमा है, जैसे अहमर की जमा हुम्र, इसी तरह औरक की जमा उर्क, खाकस्तरी रंग की टिड्डियां, जनादिब जुंदुब की जमा है। देखिए, उर्कुल जनादिबे, वक़द जअलत उर्कुल जनादिबे, और खाकस्तरी रंग की टिड्डियां, यरकुजना, पैर पटक रही हों, अलहसा, पत्थर पर, कीलू,
قیلولہ کر لو، یہ مقولہ ہے قال قوم کا۔ ترجمہ دیکھیے، اور قوم کے قافلے کے ہدی خان ہیں یا قوم کے ہدی خان ہیں، ان سے کہہ دیا ہو قیلولہ کر لو، اور خاکستری رنگ کی ٹڈیاں پتھروں پر اپنا پیر پٹک رہی ہوں۔ شدن نہارے، دن کی بلندی کے وقت، یعنی ٹھیک دوپہر کے، شد کے معنی ارتفاع النہار، شد النہار یعنی ارتفاع النہار، یعنی وقتہ ارتفاع النہار، دن کے چڑھنے کے وقت یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت۔ تو اتنی حالتیں ہو گئی۔ اب ذرا ایک طرف سے شمار کیجئے، کأن اوبا ذرا ایہا سے، تو مانا ہوگا اونٹنی کے دونوں بازوؤں کا الٹنا پلٹنا اس حال میں کہ وہ پسینے سے سرابور، قد ارکت سرابور ہو، پہاڑیوں پر سراب چھایا ہوا ہو، گرگٹ جل رہا ہو، اس کا کھلا ہوا حصہ گویا دھوپ میں رکھا ہوا ہو، قافلے کے خودی خان نے لوگوں سے قیلولہ کرنے کے لیے کہہ دیا ہو، اور خاکستری رنگ کی ٹڈیاں سخت دھوپ کی وجہ سے پتھر پر اپنا پیر پٹک رہی ہوں، اور ٹھیک دوپہر کے حالت میں اونٹنی سرپٹ دوڑ رہی ہو اور جس کے دونوں پیروں کا الٹنا پلٹنا ہو، کس کی طرح ہو؟ زراء ایتلن۔ ایتل کہا جاتا ہے لمبی گردن والی عورت کو، اور نصف کہا جاتا ہے درمیانی عمر والی عورت کو۔ دیکھیے زراء، اصل میں زراء آنے تھا، نون اضافت کی وجہ سے یہاں گر گیا، تو اونٹنی کے دونوں بازو کا الٹنا پلٹنا زراء ایتلن، لمبی گردن والی عورت کے بازوؤں کی طرح ہو، نصفن جو عورت درمیانے عمر کی ہو، قامت جو اٹھ کھڑی ہوئی ہو نوحہ کرنے کے لیے، فجا و بہا تو اس کے تال میں تال ملا رہی ہو، نقدن ایسی عورتیں کہ جو اپنے بچے کھو چکی ہوں، مساکیلو جس کا کوئی بچہ نہ زندہ رہتا ہو۔ یہاں پہ نقد نقدہ کی جمع ہے، نقدہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا کوئی بچہ زندہ نہ رہتا ہو، اور مساکیل مسکال کی جمع ہے وہ عورت جو اپنے بہت سے بچے کو کھو چکی ہو۔ تو قامت، ترجمہ دیکھیں، زراء ایتلن اس لمبی گردن والی اونٹنی کی عورت کے بازو کی طرح ہو، نصفن جو درمیانی عمر کی ہو، قامت نوحہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہو، فجا و بہا اور اس کے تال میں تال ملا رہی ہو، نقدن ایسی عورتیں جس کے بہت سے بچے مر چکے ہوں، مساکیلو اور جو بہت سے بچے کھو چکی ہوں۔ نواحتن وہ عورت نوحہ کرنے والی ہو، رخوتی الضبعین ہلکے بازوؤں والی ہو، ظاہر سی بات ہے بازو جب ہلکے ہوں گے تو تیزی کے ساتھ سینے پر چلیں گے۔ لیسا لہا، یہ لیسا لہا، لیسا کا اسم سب سے اخیر میں معقولو آ رہا ہے، لیسا لہا معقولو، اس کی عقل نہ ہو، لما نعا بک رہا جب اس کے بچے کی موت کی خبر دی ہو، النعون موت کی خبر دینے والوں نے، موت کی خبر دینے والوں نے جب اس کے بچے کی موت کی خبر دی ہو تو وہ تیزی کے ساتھ نوحہ کر رہی ہو ہلکے بازوؤں کے ساتھ۔ تفریل لبانا وہ سینے کو پیٹ رہی ہو، بے کفیہا اپنے دونوں ہتھیلیوں سے، ومدرعہا اور اس کی قمیص، اس کا کرتا، مشققن پھٹا ہوا ہو، عن تراقیہا اس کے گلے سے، رعابیلو رعبول کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ تو ترجمہ دیکھیں، تفریل لبانا وہ عورت سینے پہ وہ پیٹ رہی ہو، بے کفیہا اپنی ہتھیلیوں سے، ومدرعہا اور اس کے قمیص، مشققن پھٹا ہوا ہو، ان تراقیہا اس کے گلے سے، رعابیلو ٹکڑے ٹکڑے ہو، رعابیل رعبول کی جمع، رعبول میں نے ٹکڑے ٹکڑے۔ تو جس طرح سے تو اونٹنی کا سخت چلچلاتی دھوپ میں اپنے دونوں بازوؤں کا الٹنا پلٹنا، یعنی سعاد کو جو اونٹنی لے گئی اس کے سرپٹ دوڑ کی حالت یہ ہے کہ اس کے دونوں بازوؤں کا الٹنا پلٹنا سخت گرمی کی حالت میں اس نوحہ کرنے والی عورت کے بازوؤں کی طرح ہے جو اپنے سینے پر اپنے ہاتھ کو بڑی تیزی سے چلا رہی ہو جب موت کی خبر دینے والوں نے اس کے بچے کی موت کی خبر دی ہو، اور اس کا قمیص گلے کے پاس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو۔ شعر نمبر 35۔ تسعل وشات جنابیہا وقولہم انک یبن ابی سلمى لمقتول۔ اب اونٹنی کا تذکرہ یہاں ختم ہوا اور اب پھر اس کے بعد اپنی حالت بیان کر رہے ہیں۔ تسعل وشات
चुगलखोर दौड़ रहे हों जनाबैहा, उसके दोनों किनारे, यानी स्वात के दोनों किनारे। स्वात जब अपने कबीले के साथ दूर दराज मकाम में गई तो चुगलखोर उसके दाएं बाएं उसके दोनों जानिब उसके साथ साथ चल रहे थे। उसको कहा तसाल वो शातो, चुगलखोर चल रहे थे जनाबैहा, उसके दोनों किनारे। वक़ौलुहुम, और उनका कहना था, इन्नका, बेशक तुझे, यबना अबी सुलमा, ए इब्ने अबी सुलमा, लमक्तुलु, जरूर कत्ल किया जाएगा। यानी मुझसे, शायर खुद कह रहे हैं कि मुझसे कहा गया है, चुगलखोर ने कहा है कि इब्ने अबी वक़ाला कुल्लो सदीक़िन कुन्तो आमलुहु ला उल्हियन्नका इन्नी अनका मशगूलु। वक़ाल, और कहा, कुल्लो सदीक़िन, हर दोस्त ने, कुन्तो आमलुहु, जिनसे मैं उम्मीद करता था, यानी अपने किसी दोस्त से मुझे कुछ भी उम्मीद थी, उनसे उन्होंने कहा, ला उल्हियन्नका, मैं तुझे गाफिल नहीं रखूंगा, इन्नी अनका मशगूलू, बेशक मैं तुमसे अलग थलग हूँ, तुझसे फिरा हुआ हूँ, यानी तुझसे अलग थलग हूँ। यानी मेरे जो मुखलिस साथी थे जिनसे मैं उम्मीद कर सकता था, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं तुझे गाफिल नहीं रखूंगा, मुझसे कुछ भी उम्मीद ना रखना, मैं तुझसे अलग हूँ, तर्क ताल्लुक किए हुआ हूँ। फ़कुल, तो मैंने कहा, खल्लू सबीली, मेरा रास्ता छोड़ो, ला अबल्लकुम, तुम्हारा बाप ना रहे। फ़कुल्लो मा क़द्दर रहमानो, हर कुछ जो रहमान ने मुक़द्दर किया है, मफ़ऊलु, होकर रहेगा। यानी अल्लाह ताला ने जिसकी तकदीर में जो लिख दी है वो हर हाल में होके रहेगा, तो जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा, इसलिए तुम सब मेरा रास्ता छोड़ो। ये ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने अपने साथियों से कहा। कुल्लुब्न उनसा व इन तालत सलामतुहु यौमन अला आलतिन हदबा महमूलू। इस शेर में आलतिन हदबा से मुराद जनाजे की खाट है। तर्जुमा देखें। कुल्लुब ने उनसा, हर मोनस का बेटा, यानी हर माँ का बेटा, व इन तालत सलामतुहु, अगरचे उसकी सलामती लंबी हो, अगरचे सेहत व सलामती लंबी हो, यानी अगरचे जिंदगी दराज हो, यौमन, एक न एक दिन, अला आलतिन हदबा, जनाजे की खाट पर, महमूलू, उठाया जाएगा। हर माँ का बेटा अगरचे वो लंबी उम्र पाए, एक न एक दिन तो उसे मरना है, और मरने के बाद जनाजे की खाट पर तो उसे हर हाल में उठाया जाएगा। तो इसलिए अगर मेरे लिए मौत का फरमान जारी हुआ है तो एक न एक दिन तो मरना ही है, इसलिए मेरा रास्ता खाली छोड़ो। नुब्बी तो अन्ना रसूल अल्लाह अवआदनी। नुब्बी तो, नब्बा युनब्बिओ के माने हैं बताना। नुब्बी तो, मुझे बताया गया, अन्ना रसूल अल्लाह अवआदनी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वईद फरमाई है, यानी मेरे कत्ल का फरमान जारी किया है, ये मुझे खबर मिली है। वल अफ़्वु इंदा रसूलिल्लाह, हालांकि माफ़ कर देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मामूलू, की उम्मीद की जाती है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक माफ़ी की आस लगाई जाती है, माफ़ी की उम्मीद की जाती है। यानी अगरचे मेरे लिए कत्ल का फरमान जारी हुआ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है जहाँ बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद की जा सकती है। फ़क़द अतैतो रसूल अल्लाह मुअतज़िरन वल उज़्रु इंदा रसूलिल्लाह मक़बूलु। फ़क़द अतैतो, तो यकीनन मैं आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुअतज़िरन, माफ़ी मांगते हुए, वल उज़्रु, और उज़्र पेश करते हुए, मुअतज़िरन उज़्र पेश करते हुए, वल उज़्रु इंदा रसूलिल्लाह मक़बूलु, और उज़्र तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कबूल किया जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर कबूल किया जाता है। यानी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उज़्र लेकर हाजिर हुआ हूँ, और हुजूर की बारगाह में उज़्र को सुना जाता है। महलन,
ہداک الذی اعطاک نافلۃ القرآن فیہا مواعظ و تفصیل، مہلن امہل کے معنی میں، مہلن مجھے مہلت دیجیے، ہدا کا آپ کو راستہ دکھائے، الذی وہ خدا، آتا کا نافلۃ القرآن جس نے آپ کو قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے زہیر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت دیجئے، وقت دیجئے، اور میری قتل میں جلد بازی نہ کیجئے، اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھائے جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا ہدیہ عطا فرمایا، قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ فیہا مواعظ و تفصیل، جس قرآن میں واضح و نصیحت کی باتیں اور احکام کی تفصیل ہے۔ لا تأخذنی باقوال الوشاۃ ولم اذنب ولو کثرت فی الاقاویل، لا تأخذنی آپ ہرگز ہرگز مجھ سے مواخذہ نہ فرمائے، باقوال الوشاۃ چغل خوروں کی باتوں پر، یعنی چغل خوروں کے کہنے کی وجہ سے، چغل خوروں کی باتوں پر میرے خلاف جو آپ کو سنائی گئی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے آپ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں۔ ولم اذنب، خصوصاً جبکہ میں مجرم نہیں ہوں، ولو کثرت فی الاقاویل، اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت مشہور ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چغل خوروں نے میرے بارے میں جو کچھ بھی بتایا ہے ان کو سن کر کے آپ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں، میں مجرم اور گناہگار نہیں ہوں، اگرچہ میرے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لقد اقوم مقاما لو يقوم به ارا و اسمع ما لو يسمع الفیل، لقد اقوم لقد اقوم بے شک میں کھڑا ہوں، مقاما ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر، لو یقوم بہی کہ اگر کھڑا ہو اس جگہ، ارا و اسمعو میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، ما لو یسمع الفیل وہ کہ اگر ہاتھی بھی اسے دیکھے، یعنی میں ایسی جگہ کھڑا ہوں کہ اگر اس جگہ ہاتھی بھی کھڑا ہو اور میں وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی اس چیزوں کو دیکھے اور سنے تو کیا ہوگا؟ اگلے شعر میں دیکھیے، لظل یرعد تو وہ بھی کانپ اٹھے گا، الا ان یکون لہ مگر یہ کہ اسے حاصل ہو، من الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، تنویل بخشش۔ میں ایسے مقام پر کھڑا ہوں اور وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اس جگہ اگر ہاتھی بھی کھڑا ہو کر کے دیکھے سنے وہ باتیں جو میں دیکھ رہا ہوں تو لظل یرعد ہاتھی بھی کانپ جائے گا ڈر کے مارے، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے بخش دیا گیا ہو، اس کے لیے بخشش ہو۔ یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لائق ہے کہ ان سے ڈرا جائے، ان سے خوف کھایا جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ اگر اس مقام پر ہاتھی بھی کھڑا ہوتا اور وہ روب و دبدبا دیکھتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یقیناً ہاتھی بھی کانپ جاتا، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے اسے بخش دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ شخص خوف اور ڈر محسوس نہیں کرتا۔